كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا و مولانا العظیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. درود شریف سامعین مکرم، سورۃ الفتح دی آیت مبارک ادھی تلاوت ہوئی. ربیع الاول دا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے دے اندر یہ مہینہ معتبر ہے، بڑا نہایت بابرکت مہینہ اس اعتبار نال کہ اس مہینے ساڈے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک تشریف لے آئے. دنیا آپ دی ولادت با سعادت ہوئی، آپ دنیا تشریف لے آئے. بہاراں چھا گئیاں، برکتاں چھا گئیاں، اور دلی طور تے اساں پوری امت مسلمانوں اساں مسلمانوں خوشی دا دن نے ساڑی واسطے مہینہ، اور خوشی اس واسطے کہ ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین اللہ دے محبوب پیغمبر وہ تشریف لے آئے. باقی اس مہینے سے صرف پروگرام نہیں کرنے چاہیے، اس مہینے صرف سیرت دے پروگرام کر لے پھر سارا سال بھول گئے، اینج نہ ہوئے. اس مہینے دے وچ بھی ہر دم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کرو، سارا سال بیان کرو، اور سارا سال بیان ہوئے، صرف ایک مہینے نہیں سارا سال ہوئے. اور پروگرام ہوئے تا لیکن ہے کہ خلاف شریعت کام کوئی نہ ہوئے، ویسے شریعت دے مطابق ہونے چاہیے، کوئی ناجائز کام نہ ہوئے. بھائی جلوساں شلوساں دی شکل ہے کوئی ایسا نہ، بھائی عورتیں بھی بغیر پردے نکلی ودیوں میں، تو اس طرح یہ کام تو غلط ہے نہ. پھر جلوس ہے تا جائز کام جو ہے جائز حدود دے وچ رہ کے خوشی ہوئے، اور اودے وچ بھائی سیرت بیان کرو، نعت خوانی ہوئے، سب ثواب ہے، لیکن شریعت دے حدود ہے. اس تو بھی بڑی اہم چیز ہے کہ ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی نہ کوئی سنت بندہ اپنی زندگی زندہ کریں دا رہے. جلسے اگر صرف جلسے ہوئیں، نشستہ ہوئیں، او دے وچ علماء آویں تقریر کر کے لگے ونجن اور سامعین آویں سن کے لگے جائیں، بس عمل کوئی نہ ہوئے تو پھر او جلسیاں دا فائدہ نہ ہویا، انہاں محفلاں دا فائدہ پھر نہ ہویا. محفل دا فائدہ کیا ہوندا ہے؟ مطلب یہ ہوندا ہے کہ اساں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو حکم ہیں، جو آپ دی لائی شریعت مبارک، انہاں تے تو چلائیں نا. کوئی ایک سنت تا زندہ کر لواں جو عالم صاحب بیان کر کے گئے ہیں، یا کئی ایک سنت لے کے انہوں بندہ مضبوطی نال تہیہ کرے، میں اس سنت نو زندہ کرے اپنی زندگی وچ لے ہم سب. یہ چیز نہ ہوئے اگر تو مڑ تو محفل دا کمال فائدہ تو نہ پہنچے. محفل دا پروگرام دا فائدہ ہے کہ اساں عملی زندگی دے وچ بھی تو لے آواں نا، عمل ہی تو کرائیں نا. پھر سنن دی حد تک ہوئے اور تو پھر تو مقصد تو پورا نہ ہویا. پھر اٹھی تے ونجا ہے تو انہیں نمازیں چھٹدیاں پئیاں، انہیں تلاوت چھٹدی پئی، حج زکوٰۃ انہیں فرض واجب سنت جا رہے ہون، تو پھر وہ محفل جلسے سنن دا تو کوئی فائدہ نہ ہو. انہیں جلسے دا مقصد تو یہ ہوندا ہے نا کہ ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لائی شریعت مبارک جڑی او دے تے اساں عمل کرائیں، سنتاں زندگی وچ لائیں. اور کامل ایمان اساں اس طرح ہونا ہے، اس وقت ہونا ہے جدو اساں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک نال کامل محبت کرساں. فرمایا لا یؤمن احدکم، تواڈے چوں کوئی بندہ بھی، اساں فرمایا گیا تواڈے چوں کوئی بندہ بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ او دی طرف او دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ جب تک پیارے نہ بن جاویں. او اپنے نزدیک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سب تو زیادہ محبت نہ رکھے، او بندہ کامل ایمان ہی نہیں ہے.
من والدی و ولدی والناس اجمعین، والد نالو اولاد نالو سارے لوگاں نالو جب تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار محبت نہ رکھسیں اس وقت تک کامل مومن ہی کوئی نہیں۔ جدو یہ حدیث مبارک آپ نے بیان فرمائی نا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے، آپ نے فرمایا عمر تینوں میری ذات تینوں اپنے آپ نال زیادہ محبت ہے کہ نہیں میری ذات نال؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سکوت فرمایا۔ اے تا بیان کریں دے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی تھی کہ مینوں اپنی ذات نال محبت ہے پہلے زیادہ آئی تھے، ہوں بعد ہوں تھوڑی ذات مبارک نال زیادہ محبت نہیں، ایسی گل نہیں ہوئی۔ سامنے بیٹھے تھوڑی دیر انہیں توقع فرمایا بھئی اپنے آپ دے ہوں گل ہی تو سچی دسنی آئی، اللہ دے محبوب نو گل بھی تو سچی دسنی آئی بھئی اپنے آپ نال زیادہ محبت ہے کہ نہیں۔ تھوڑی دیر توقف کی، اپنے آپ غور کیتا، توقف فرما کے نا فوراً فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنے آپ نال تو زیادہ پیارے ہو، محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ہوں تیرا کامل ایمان ہے، تو کامل ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا عمر کامل ایمان والا ہے۔ تو اپنے آپ نالوں زیادہ محبت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نال اساں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، قرآن مجید کی آیت تلاوت ہوئی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول ہیں، والذین معہ اور او لوگ جو آپ دے نال ہیں، آپ دی آل اصحاب صحابہ کرام، اشداء علی الکفار کافراں تے بڑے سخت ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رحماء بینہم آپس وچ بڑے بھائی بھائی ہیں، رحم دل ہیں، تراہم تساں انہاں نوں ویکھسو رکعن رکوع کریں دیاں، سجدن سجدہ کریں دیاں، رکوع سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ پاک دی فضل اور او دی رضا تلاش کر رہے ہیں، ورضوانہ اور دی رضا، اس ذات دی رضا، اللہ پاک دا فضل اور اس دی رضا واسطے سجدے کر رہے ہیں تے رکوع کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام دی صفت ہے، رکوع سجدے کرنا یعنی نماز ادا کرنا۔ رکوع سجدے تو مراد ہے نمازاں، رکوع سجدے نمازیں چم دیں نا، تو نماز ادا کریں دیں، رکوع کریں دیں، سجدے کریں دیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا انہاں دی پیشانیاں تساں ویکھسو سجدیاں دے نشان ہو سن، انہاں دی پیشانیاں فی وجوہہم نشانیاں انہاں دے چہرے من اثر السجود سجدیاں دے اثر ہیں، سجدیاں دے نشان، اتنے تو انہاں نمازاں پڑھی ہیں نا کہ نشان پہ گئے، سمجھ آ رہی، یعنی نمازی ہی بڑھنا چاہیے، کوئی فرض چھٹے نہیں، اور جدو ہر فرض ادا ہو سی نا پھر اے آپ ہی آویں دے نشان، اساں تا رگڑا ایسے ساڈے نہیں آمدے، او دی وجہ ساڈے جدو فرض چھٹتے کھلے ساڈے نشان پاویں کیویں، ساڈے فرض واجب سنت جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی، اور لیکن نہ ہی بنے تو کوئی ایسی گل نہیں بھئی نماز بندہ پڑھدا ہے ماشاءاللہ پوائنٹ ہے نہیں پیا کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ تو ویدے پہ نا او دا فرض پورا ہو رہا ہے، او دی ذات دا فرض ہے، او دا حکم ہے، او دے محبوب دا حکم، او تو پورا ہو رہا ہے نا، اے تا کوئی مقصد نہیں، لیکن صحابہ کرام دی ایک نشانی دسی گئی ہے قرآن پاک وچ، وی وجوہہم من اثر السجود سجدیاں دے نشان ہیں انہاں دے چہرے مبارک تے، ذالک مثلہم فی التورات، فرمایا اے انہاں دی مثالاں تورات وچ ہیں، ومثلہم فی الانجیل انہاں دے ذکر انجیل وچ ہیں، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام دا ذکر تورات انجیل وچ ہی آئی، زبور وچ ہی آئی، سابقہ آسمانی کتابیں سے آئی، اس واسطے فرمایا کہ نا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو روایت مروی حدیث شریف مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اجتہادی خطا ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھیج دیتا، میرا آدم تسا جڑا نا چلے جاؤ جنت وچ دنیا چلے جاؤ، 40 سال تک روندے رہے حضرت آدم علیہ السلام، 40 سال تک اللہ دے نبی ہیں، لیکن اللہ پاک دے سامنے روندے رہے، اللہ تعالیٰ میری اجتہادی خطا معاف فرما چا، 40 سال اتنی آزمائشیں آمدی ہیں، جو اللہ پاک جتنا زیادہ پیارا ہوندا ہے نا وہ تے آزمائشیں اتنی آمدی ہیں، اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ آزمائشیں اپنے نبیاں دیر بھیجی ہیں، کیونکہ اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نو پیارے بہوں ہوندے، 40 سال تک روندے رہے، 40 سال، اخیری جڑا ہے حضرت آدم علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ ہے
میری یہ خطا معاف سے فرما۔ حضرت آدم علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آدم تو کیویں پتہ ہے میرے محبوب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے حضرت آدم علیہ السلام عرض کی یا اللہ تعالیٰ میں جلے جنت چامنا تو میں عرش مولا دے پائے تے ویکھیا لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ طیبہ لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں پہچان گیا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تواڈے محبوب ہیں نا، پیارے ہیں تانوں تائیں تے اپنے نام مبارک دے نال نام سجایا نے، تاں میں انہاں دا وسیلہ دیتا تو اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم ہن معاف ہے، معاف ہے۔ لیکن نال نال آپ فرمایا میرے آدم میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا نہ ہوندا میں تانوں بڑھاونا ہی کوئی نہیں، پیدا ہی کوئی نہیں کرنا۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا نہ فرماونا ہوندا تے میں تانوں پیدا کوئی نہیں کرنا میرے آدم۔ اللہ تعالیٰ نو اپنے محبوب ایڈے پیارے ہیں، آپ دے طفیل اپنے نبیوں نو پیدا فرمایا سوں، پھر کائنات بنائی سوں، ساری چیزاں اپنے محبوب دے طفیل۔ سلوۃ الاذان حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دا نکاح جو ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ آپ نکاح پڑھایا، کیونکہ بابا آدم اس وقت جڑا پہلے اللہ دے نبی تے پہلے دنیا وجود مبارک خلقت اگاں ودی پئی نا اولاد، حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہو گئیاں، پھر نکاح فرمایا، نکاح ہو گیا۔ ہن حضرت آدم علیہ السلام عرض کی یا اللہ تعالیٰ میں حق مار کے دیواں، حق مار نکاح چاہتا ہے نا ضروری ہے، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مبارک ہی ضروری ہے، اور 200-250 روپیے ہی نہیں ہیں، 2-2.5 روپیے ہی نہیں ہیں، غلط گل ہے، 5000 حق مار ہوئے کم از کم زیادہ جتنا دے سکتے ہو لکھا ہونا ہے۔ اے نہیں بھئی اگلا آکھے ذہن ساڑھے کے ہوندہ بھئی اگلا آکھے واہ بڑا حق مار لکھا ہے، بڑا امیر بندہ ہے، 2.5 لاکھ لکھو مولوی صاحب دے 10 روپیے نہ شو دی بچی بیوی نو، او ذمے جڑا لکھوا لے بھی سی حق مارو ذمے۔ اس واسطے ذرا جڑا ہے نا بھئی اپنا آپ وکھاونا نہیں بھئی میں بڑا امیر ہاں، اتنا لکھواونا جڑا دے سکی وے کم از کم 5000 زیادہ جتنا دے سکتے ہو ٹھیک۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے آدم ہن حق مار پوچھ دے پہن حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آدم حق مارے ہے تو رسول میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے 20 دفعہ درود شریف پڑھو، یہ تہاڈا حق مارو سی۔ حضرت آدم علیہ السلام دا حق مار کیا آئی 20 دفعہ درود شریف پڑھیا ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے، اللہ تعالیٰ دا آرڈر آئی درود شریف پڑھو 20 دفعہ تہاڈا اے حق مار۔ حضرت آدم علیہ السلام واسطے خاص اے حق مار آئی، خاص حضرت آدم علیہ السلام واسطے، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ انہاں واسطے خاص ہے، امتیاں واسطے یا باقی حضرات انبیاء کرام درود شریف پڑھنا تو ہے اساں ساڈے ذمے فرض ہے، لیکن اے حق مار نہیں ہون مطلب، لیکن یہ خاص طور تے حضرت آدم علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے فرمایا۔ اے اگر روایت اس پڑھنی ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر و طیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی بیٹھے یہ حدیث شریف، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حوالے نام 20 دفعہ درود شریف پڑھے حضرت آدم علیہ السلام انہوں دا حق مار آئی۔ پھر حدیث شریف دا مفہوم ہے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا مصداق ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت دا مصداق ہاں۔ اللہ پاک نے مینوں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا مصداق بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن پاک ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کی میں فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ ہن کوئی اپنے رسول بھیج، اے دعا آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے دادا ہیں نا ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نے میں اپنے بابا جان دادا جان دا میں اپنے دادا جان دی دعا دا مصداق ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صافات کی میں یا بنی اسرائیل اذکروا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں اللہ دا نبی ہاں اور تو خوشخبریاں سنا رہا، اور میرے بعد ایک نبی تشریف لے آون انہاں دا نام احمد ہو سی، یعنی ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بھی آ گئی، تو ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت دا مصداق ہاں۔
پھر سابقہ کتاباں دے اندر ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک آئی. حضرت کعب رضی اللہ عنہ دی حدیث مبارک ہے جس دا مفہوم ہے فرمائندے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جڑے اے میرے بڑے پیارے بندے میرے پسندیدہ بندے. فرمایا بدی دا جواب بدی نال نہ دے سے نہ آ کے دنیا سے کوئی برائی کرے سی نہ معاف فرما دیندے بددعاواں تو نہیں نہ دی. طائف وچ انہاں کیڑا تکلیف دیتی تبلیغ دے دوران ہیں لو لوہان بھی آپ ہو گئے لیکن بد دعا نہیں نہ دیتی. فرمایا بدی دا جواب بدی نال نہ دے سے. اور پھر فرمایا کہ عظیم اخلاق والے حسن. پھر آپ دی جائے پیدائش جڑی ہے او مکہ ہو سی جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہو سی اور دارالسلطنت دا مرکز جڑا او ملک شام ہو سی. اے تورات انجیل لکھے آئی. حضرت کعب فرمائندن یہ ساری صفات لکھی ہیں. انہیں ہویا مکہ مکرمہ آپ دی پیدائش ہے مدینہ طیبہ ہجرت ہے آپ دے صحابہ کرام ہجرت کی تھی ہے. پھر دارالسلطنت بھی ملک شام بنیا انہیں بنیا بھئی خلفائے راشدین دے زمانے یہ شام سارے علاقے فتح ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ زمانے کچھ فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ زمانے تو بہت زیادہ فتوحات ہوئیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ دور خلافت پھر مزید زیادہ فتوحات. اور حسین علی کرم اللہ وجہ زمانے تھوڑی ہوئی فتوحات لیکن ایک حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے زمانے بہت زیادہ فتوح. یہ سارا شام عراق جتنے یہ سارے متاحت آ گئے اسلامی حکومت دے تا مرکز دارالسلطنت فرمایا شام ہو سی. پھر یہ ساری احادیث مبارک ہیں کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک شان مبارک. پھر آپ دا نسب مبارک جڑا ہے او بھی سب تو اعلیٰ ہے. حدیث شریف دا مفہوم ہے کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشیا کہ آپ نو ہر اعتبار نال افضل بنایا اور ذات دے حساب نال بھی نسب دے حساب نال بھی. حدیث شریف دا مفہوم ہے کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمائندن کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں جڑا ہے اچھا گروہ سب تو بہترین گروہ انسانہ ہی چو پیدا فرمایا. پھر فرمایا کہ انسانہ دے گروہ چو اللہ تعالیٰ دو فرقے بنائے ایک عرب ایک عجم. مینوں بہترین فرقے یعنی عرب ہی چو بنایا. پھر فرمایا کہ عرب دیاں مختلف اگاں قبیلے آن. پھر عرب ایک قبیلہ ہے قریش بہترین قبیلہ قریش جو اللہ تعالیٰ مینوں پیدا فرمایا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور پھر اس قبیلے دیاں کئی شاخان بنی ہاشم سب تو بہترین شاخ ہے اللہ تعالیٰ نے مینوں بنی ہاشم وچ پیدا فرمایا. لہٰذا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک آپ نے فرمایا ہے کہ میں ذات دے حساب نال بھی سب تو اعلیٰ افضل خاندان دے حساب نال بھی سب تو افضل. یہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک. تائے حضرت جبرائیل امین آدھنا میں مشرقہ مغربہ پھریاں میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل کہنوں کوئی نہیں پایا. میں ساری مشرقہ مغربہ پھرے ہیں. پھر اتھے مفسرین نے کیا شعر لکھے آفاق ہا گردیدام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی جاتے پہن گویا آفاق ہا گردیدام بھئی میں سارے آفاق پھرے ہیں مہرے بتاں ورزیدام میں ساری کائنات چھان ماری بس یار خوباں دیدام میں بڑے بڑے حسین ویکن لیکن تو چیزیں دیگری لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک ہی جدا ہے. حضرت آفاق ہا گردیدم مہرے بتاں ورزیدم بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. جبرائیل امین آدھے پہ اور انہیں کہا لے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حدیث شریف عرض کریے پھر انشاءاللہ آج دی نشست ختم کریں نے. ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک فرمائندن حضرت سین علی کرم اللہ وجہ راوین فرمائندن کہ میرے ابا و اجداد نسب مبارک کوئی مرد عورت دو حدیث شریف ہیں. ایک حضرت سین علی کرم اللہ وجہ اس دا مفہوم یہ سے طریقے نال دوسری حدیث شریف دی فرمایا کہ میرے ابا و اجداد ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا و اجداد کوئی مرد عورت بغیر نکاح تو نہیں ملاپ ہویا یعنی نسب مبارک پاک ہے. ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے ابا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے اپنے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو جان جناب حضرت عبداللہ رضی اور پھر ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور بعد پھر
پاکاں دا نسب مبارک فرمایا کہ پاک نسب ہے اور اے دے وچ کوئی کسے صفا دی زمانہ جاہلیت دی صفاحت داخل نہیں ہے، کوئی چیز داخل نہیں ہے، پاک نسب ہے، سمجھ آ رہی۔ اور اے آپ دی ذات مبارک فرمایا کہ میں نکاح نال پیدا ہویا، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مینوں پیدا فرمایا اور میرے نکاح نال پیدائش ہے اور صفا نال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا نسب مبارک اتوں بھی ابا اجدہ پاک فرمایا، پاک، شرک تو ہی پاک اور بدکاریاں تو ہی پاک، نعوذ باللہ، ہر چیز تو پاک، پاک نسب مبارک ہے سارا، سمجھ آئے۔ اگاں پھر آپ دا خاندان ہی پاک ہویا ہمیشہ، تو ابا و اجداد پاک، ادھر خاندان مبارک ہی سادات بھی پاک ہے قیامت تک۔ اے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے سب تو اعلیٰ خاندان، اعلیٰ ذات ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد کریم اللہ تعالیٰ دے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جدو آپ دی محفلیں آئے ایڈے رنگے گئے صحابہ کرام ہیں تو آپ دی شان مبارک دا کون اندازہ لائے۔ آپ دی محفل جو صحابہ بنے ایک ایک صحابی جڑے نا کائنات تو افضل ہے، سمجھ آ رہی کیڑیاں شانہ دے مالک ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، چھوٹے صحابہ سارے ایک ایک صحابی جڑا ہے سبحان اللہ۔ اساں پوری امت واسطے ہدایت دا سامان ہے، صحابہ کرام ہدایت دے ساڑی واسطے جڑا ہے گویا کہ کتنے بڑے ساڑی واسطے ہدایت دا ذریعہ بن گئے، ایک ایک صحابی ہدایت دا ذریعہ بن گئے اساں امت واسطے ہیں، سنہری شاگردن اور ایڈے اعلیٰ شاگردن جنہاں دی مثال کوئی نہیں زمانہ پیش کر سکدا، آپ دے شاگرداں دی مثال کوئی نہیں پیش کر سکدا۔ ساری کائنات دے اولیاء کرام مل جاویں نا پھر ادنا صحابی دے برابر تے نہیں نہ ہو سکدا، سمجھ صحابی رسول تے پھر صحابی رسول ہے نا۔ اولیاء کرام نو ولایت بھی ملدی ہے تا انہاں دے در مبارک تو ملی ہے، اللہ دے پیارے نو ولایت بھی، تے اے او صحابہ کرام نے او آپ دے شاگردن، اے آپ دے مرید ہیں، انہاں دیاں شانہ جڑا ہے کوئی نہیں بیان کر سکدا اور انہاں دا اندازہ نہیں لا سکدا، تے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک دا اندازہ کون لا سکدا؟ یا اللہ جان دین یا اللہ دے محبوب جان دین کیا شان ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سارے مفسرین، محدثین، فقہا، اہل سیر بیان کرتے شانہ مبارک زندگیاں ختم ہو گئیاں، سمجھا، لیکن ایک شان مبارک دا ایک حصہ ہی بیان نہ ہویا۔ اخیر چنن آکھنا پیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ دی ذات مبارک تو بعد سب تو بڑے شان والے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا تعالیٰ دی ذات تو بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر قصہ ہے کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک ہی سب تو اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارک تو بعد۔ اللہ پاک سانو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک نال کامل محبت نصیب فرمائے، آپ دی الہی شریعت مبارک تے ہمیشہ چلن دی توفیق عطا فرمائے، سانو 5 وقت دا نمازی بنائے، فرائض واجبات سنن وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین اساں سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما، 5 ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین اساں سارے نو جتنے فرائض واجبات سنن نوافل مستحبات وقت تے ہمیشہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اپنی ذات دے حقوق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما۔ با ادب بنا، ہمیشہ با ادب رکھ، زندہ رکھ دین اسلام تے زندہ رکھ، دنیا تو جاوی خاتمہ بالایمان نصیب فرماونا۔ الہ العالمین اساں سارے حاضرین غائبین تمام مسلمان بھائی جتنے تمام نو حلال روزی وافر مقدار نصیب فرما، سانو نیک بنا، ساڑے بچیاں نیک بنا، نیکی دے شوق جذبے عطا فرما، تقوی والی طہارت والی پاکیزہ جذبات والی زندگی نصیب فرما، اچھے بندے بنا، سانو اچھے بندے والے کام کرن دی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ مسجداں جتنی ہیں ساڑے عبادت خانے اللہ تعالیٰ تیرے گھر ہیں، انہاں نو سانو ہمیشہ آباد کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔
ہوں بیچا تمہیں بیڑا پوچھا مگر مار تو کٹا نہیں لگا بھائی نہ